سوال یہ ہے پیر صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا یا کچھ پیروں سے جس طرح لوگ مانگتے ہیں یا کچھ چیز یہ شرک میں نہیں ہے؟ اور کئی لوگ جاتے ہیں مزاروں میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں اور اس مناتے ہیں، یہ سب شرک میں نہیں ہے؟ شکریہ، میں سوال آپ کا سمجھ گیا میرے بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف جانا شرک نہیں ہے، آپ جائیں. حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں قبرستان سے پہلے جانے سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. عورتیں بھی جا سکتی ہیں قبرستان میں، مرد بھی جا سکتے ہیں، تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیوں جاتی ہیں وہاں؟ پچھلے سال بھی میں نے غالباً اس کا جواب دیا تھا. کچھ کہتے ہیں جناب یہ بڑی بے قاعدگیاں ہوتی ہیں درگاہوں میں کہ عورتوں اور مردوں کا وہ مکس ایک میلہ ہوتا ہے، وہ دھکے لگتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا بھائی کہ وہ بیت اللہ شریف کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ایک مکس مطاف ہے، مکس طواف ہوتا ہے، عورتیں بھی ساتھ گھوم رہی ہیں، مرد بھی شانے سے شانہ ٹکرا رہا ہے. تو آپ نے شاہ عبداللہ سے یا حکومت وقت سے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک وہاں وہ ساری مخلوط طواف ہوتا ہے. اگر یہ شرعن حرام ہوتا تو پھر عورتوں کا طواف کدھر گیا؟ طواف تو عبادت ہوتا ہے. تو اصل میں ذاتی تقوی چاہیے کہ آپ میں تقوی کتنا ہے. آپ عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر متقی رہیں تو یہ مقام ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر میں آئے ہیں، شرم کریں. آپ کی یہ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو آپ نظر غلط نہ کریں. اگر آپ کا ایک کندھے سے کندھا بھی مل گیا تو اگر کسی بیٹی کو آپ بیٹی سمجھتے ہیں تو بیٹی اور باپ کا کندھا مل جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو اگر آپ کی نیت خراب ہے تو پھر یہ آپ بتا گئے کہ آپ کا طواف کیا؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرا کسی شانے کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ شانہ نہیں ٹکرایا، یا میں مطاف میں جو ہے وہ ویسے ہی پھرتا رہا، کوئی عورت کے ساتھ میرا ٹکراؤ نہیں ہوا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، ہوتا ہے. تو پھر ان سب کے طواف کدھر گئے؟ یہ بات نہیں ہے. لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب، ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے، بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، داتا صاحب سے یہ مانگیں گے، معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے. یہ بات غلط ہے. یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا، حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. صرف اللہ کے لیے نظر ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے. نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اتارنی واجب ہے. اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں الہ کلمت اللہ فی بیان اہلا بھی ما اہلا بھی لغیر اللہ، آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے. نظر کی آپ نے قسمیں لکھی ہیں. یہ جو آپ نظرانہ کہتے ہیں پیروں کو، یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا، اس کو ہدیہ کہنا چاہیے. نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے. اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے، یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے. نظر خاص ہے اللہ کے لیے. تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ کھانا کھائیں. میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ 200 دیگ 5 دیگیں 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی. یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے.